بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ فرض حج ادا کیا اور 4 مرتبہ آپ نے عمرہ ادا کیا۔ حج کرنا استطاعت کی شرط کے ساتھ واجب ہے کہ جو آدمی آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا اور اتنی دیر کے لیے اپنے گھر والوں کا خرچہ اس کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، جبکہ عمرہ کرنا یا سنت ہے یا واجب ہے، ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ بہرکیف عمرہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، اتنی پیاری عبادت ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں متعدد فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، وفد اللہ ثلاثہ، 3 لوگ اللہ کے خصوصی مہمان ہیں۔ نمبر 1 الغازی، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، جہاد کر کے صحیح سالم واپس آ گیا، وہ بھی اللہ کا مہمان ہے۔ الحاج، حج کے ارادے سے اللہ کے گھر کا سفر کرنے والا۔ والمعتمر، یا عمرے کے ارادے سے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنے والا، یہ اللہ کا خصوصی مہمان ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں جیسے ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے تو مہمان میزبان سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو میزبان اپنی وسعت کے مطابق مہمان کو کبھی نا امید نہیں کرتا، بلکہ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا مہمان میرے پاس آئے تو خوش ہو کے جائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، چونکہ حاجی بھی اور عمرہ کرنے والا بھی اللہ کے خصوصی مہمان بن کے جاتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دعوہ اجابہم، اگر حاجی یا عمرہ کرنے والا اللہ سے دعا مانگتا ہے اپنے اس سفر میں تو اللہ جل جلالہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ، اور اگر اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو چونکہ اللہ کے مہمان ہیں، اس ذات کے مہمان ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے، تو اللہ جل جلالہ مغفرت کی دعا مانگنے پر ان کی بخشش کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے۔ ایک روایت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے، چاہے حج کے ارادے سے کرے یا عمرے کے ارادے سے کرے، بس 2 کاموں کا اہتمام کرے، اگر اس نے 2 کاموں کا اہتمام کیا تو اللہ جل جلالہ اسے ایسی حالت میں واپس لوٹائیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ وہ 2 عمل کون سے ہیں؟ لم یرفس، بے حیائی کی بات اپنی زبان سے نہ کرے، ولم یفسق، اور اس سفر کے دوران گناہ کی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، گناہ کا کام نہ کرے۔ اگر ان 2 کاموں کا اہتمام کرے گا، بے حیائی سے بھی بچے اور گناہ کے کاموں سے بھی بچے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمرہ کر کے واپس آئے گا، یہ حج کر کے واپس آئے گا، ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہو۔
اور اگر اللہ جل جلالہ کسی کو رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت عطا فرما دے، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، روزے کی حالت میں ہو، اس حال میں اگر کسی کو عمرے کی سعادت ملے تو وہاں عمرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ کتنی بڑھ جاتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے، حج کرنے کے برابر۔ جیسے قرآن پاک کے مختلف صورتوں کی فضیلت کو اللہ جل جلالہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا کہ جو آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، یعنی پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے یہ سعادت عطا فرمائے اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مال کے اوپر اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اللہ کی طرف سے بلاوے پر، اللہ کی طرف سے قبولیت پر۔ اس لیے مال نہیں بھی ہوتا کسی کے پاس، وہ عمرہ کرنے حج کرنے چلا جاتا ہے، اور بڑے لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں پتی ہوتے لیکن ساری عمر اللہ نہ انہیں بلاتا ہے نہ حج عمرے کی انہیں سعادت۔ ایک روایت میں آتا ہے پے در پے عمرے کرو، پے در پے عمرے کرو، یقین بات دیجیے عمرے کرو۔ اس سے 3 فائدے حدیث میں فرمایا، اس کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1 فقر اور محتاجی دور ہوگی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ پیسے خرچ ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا اس سے فقر و فاقہ محتاجی دور ہوگی۔ نمبر 2 گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 3 بری موت سے حفاظت ہوگی پے در پے عمرے کرنے میں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان، ایک عمرہ کیا آدمی نے پھر دوسرے موقع پر عمرہ کرنے چلا گیا، درمیان میں جو گناہ ہوئے وہ سب دوسرا عمرہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اگلا عمرہ پچھلے عمرے کی طرف سے کفارہ ہے، درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے یہ عمرے کرنا، بیت اللہ کی حاضری تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور خواتین کے بارے میں ایک دفعہ پوچھا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین پر جہاد تو اس وقت فرض ہے جب مخصوص حالات ہو، لیکن عام حالات میں ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ خواتین کا جو جہاد ہے وہ حج اور عمرہ کرنا، یہی ان کا جہاد ہے۔ یہ بڑے بڑے فضائل ہیں، اس میں ان فضائل کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ مسائل کو سیکھ کر کیا جائے۔ قبولیت کا مدار عبادت کی، کسی بھی عبادت کی قبولیت کا مدار اس پر ہے کہ مسائل کی کتنی پابندی کی گئی ہے، مسائل کا کتنا لحاظ رکھا گیا، یہ ضروری ہے۔ اور بیت اللہ کی حاضری یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کی قبولیت اس پر اور اتنی بڑی عبادت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھی دنیا اور آخرت کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ 120 رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ بیت اللہ پر نازل فرماتے ہیں۔ ان میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر ملتی ہیں، وہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ صرف دیکھنا، یعنی بیت اللہ کو صرف دیکھنا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا اس کا اجر ہے، اس لیے اس کو سیکھ کر کیا جائے تو فائدہ ہوگا، مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا جائے تو فائدہ ہوگا، ورنہ جیسے کہ عام حالات میں ہوتا ہے بجائے فائدے کے الٹا نقصان کر کے لوگ لوٹتے ہیں۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليه